اب 20 سال سرکار نے اس میں ذات اللہ عطا کیا، 20 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کسی ایک روح کو بھیجے گا اللہ اور وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نام اس میں ذات اللہ نہیں ہے جو خاص نام عطا ہونے والا ہے مستقبل میں، وہ کوئی اور ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، مستقبل کے لیے سبح اسم ربک الاعلی۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس کی باطنی تفسیر بیان فرمائیے۔ سبح اسم ربک الاعلی، What can I say؟ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا آپ سے، آپ کو پتہ چل جائے یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں تو آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ اپنے دماغ اور دل پر یہ بات لکھیں، جب قرآن کہتا ہے ذکر کرو تو اس کا زیادہ تر مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے زور سے ذکر کرو، اور جب وہ چاہتا ہے تمہیں یہ کہے کہ اپنی روح کے اندر میرے نام کو اتار کے اپنی روحوں کے ساتھ ذکر کرو، تو اس وقت وہ کہتا ہے سبح۔ تسبیح اسی سے نکلی ہے، ٹک 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 ٹک، ٹھیک ہے نا؟ سنتے جاؤ، میری طرف توجہ رہے۔ یہ لفظ سبح نکلا کہاں سے ہے؟ یہ لفظ سبح نکلا ہے سبحان سے، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہمیں پتہ نہیں مطلب کیا ہے اس کا، لیکن سبحان اللہ سبحان۔ تو سبحان کا جو مطلب ہے، یہ مطلب مجھے سرکار نے مجھے سمجھایا جب ہم امریکہ میں تھے، تو ایسے ہی سرکار تشریف فرما تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ سرکار آج گرمی بہت ہے، بالکل سورج جو ہے نا اوپر آسمان پہ سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد سرکار نے مجھے قریب بلایا، کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے پھر سرکار نے سبحان کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے، سورج کی چال اور چاند کی چال بتائی۔ چاند جو ہے وہ یوں فلوٹ کرتا ہے، جیسے جہاز جاتا ہے، چاند ایسے جاتا ہے۔ اور سورج کا فرمایا کہ سورج یوں نہیں جاتا، سورج پھدکتا ہوا جاتا ہے، یوں چھلانگ ماری، پھر یوں ماری، پھر یوں ماری۔ یہ جو اس کی پھدک پھدک کر موومنٹ بنتی ہے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور سنو، یہ جو چال ہے سورج کو دی ہوئی، یہ چال اللہ کی ہے، اللہ اسی طرح چلتا ہے، اسی لیے دل کی دھڑکن کو بھی اسی کے اوپر بنایا اس نے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح اللہ چلتا ہے اچک اچک کے، اسی طرح تم اس کا ذکر بھی اچک اچک کے دھڑکنوں میں کرو، یوں 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 یوں۔ اب یہاں آ گیا سبح، اس کی، اب اردو بول رہا ہوں نا، تسبیح کرو۔ جو باہر ہمارے پاس روزری ہوتی ہے اس کو بھی ہم تسبیح بولتے ہیں، لیکن وہ ہے تو نہیں نا۔ تسبیح اس کو کیوں بولتے ہیں؟ ایک دانہ نیچے گراتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ جو تسبیح گراتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ دل کی دھڑکنوں کے اوپر بنائی گئی تھی، کہ جب تمہارا اندر کی دھڑکن دل مردہ ہو جائے تو پھر باہر پتھر کی تسبیح پکڑ لو، لکڑی کی تسبیح پکڑ لو۔ سبح، اب میں جو پڑھتا ہوں قرآن آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، تجوید کے قاعدے جو ہے وہ فالو نہیں کرتا، حالانکہ اس کو تو جیسے یہ قاری لوگ پڑھتے ہیں سبح اسم ملا کے پڑھتے ہیں نا، میں توڑ توڑ کے پڑھ رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے۔ سبح، اس کی تسبیح کرو۔ اب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ اندر کی تسبیح ہے، صحیح ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ اب یہاں پر 2 پوائنٹ آف ویو ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ نے ولیوں کو الجھایا ہے۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ جو لفظ اعلیٰ ہے،
اگر یہ اسم کے ساتھ ہوگا تو تب ہوگا اعلیٰ اسم، اور یہ لفظ رب کے ساتھ ہوگا تو پھر مطلب ہوگا اعلیٰ رب. بدل گیا. تو جس ترتیب میں یہ آیت لکھی ہے اس سے مراد اس کا جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح کرو اپنے اعلیٰ رب کے اسم کی. اب جب یہ کہہ دیں کہ اپنے اعلیٰ رب کے اسم کی تسبیح کرو تو مراد یہ ہوئی کہ کوئی ادنا رب بھی ہے. اگر رب ایک ہی ہے تو پھر اعلیٰ ادنا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اسی طرح کی ایک بات دین الہی میں بھی آئی، بالکل یہی اسلوب تھا اس کا. میں نے اردو میں ماسٹرز ڈگری لی، اردو ادب پڑھا، تو اس کی جو گرامر وغیرہ ہے اس سے آگاہی تھی مجھے. تو میں نے ایک ناقد کی حیثیت سے دین الہی کا جو یعنی اسلوب ہے، جو طرز تخاطب ہے، اس کو میں نے دیکھا. سرکار کے جو جملے ہیں وہ شروع وہاں سے ہو رہے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے کچھ بات ہو چکی ہے، آگے یہ بیان ہوا ہے، شروعات بہت پہلے ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے سرکار نے دین الہی کو رقم فرمایا ہے، اردو کی جو گرامر استعمال کی ہے وہ انتہائی دقیق، انتہائی مشکل. شروع ہی پیراگراف ہو رہا ہے چونکہ. اب یہ اردو ادب میں جو ہے یہ بڑا شاذ و نادر ہے، بہت نایاب ہے، ریئر ہے. تو ایک جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، وہ میری سمجھ میں جو نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے عالم غیب کے علوم سرکار پہلے بتا چکے تھے، لہٰذا فوراً میں رک گیا وہاں. اور اس میں سرکار نے لکھا کہ لوح محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمے، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ کہا کہ سرکار مختلف زبانیں کا مطلب یہ ہے ویریس لینگویجز، مختلف کلمے، ویریس مینیفیسٹوز، ریلیجس مینیفیسٹوز، مختلف جنتر منتر، ڈفرنٹ ویریس اسپیلز آف میجک، مختلف اللہ کے نام، نیمز آف ویریس اللہ. تو اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سرکار یہ، میں تو یہ اس وقت کہتا جب مجھے عالم غیب کا پتہ نہ ہوتا. تو میں نے کہا کہ سرکار یہ جو لفظ مختلف ہے یہ ناموں سے پہلے ہے یا اللہ سے پہلے ہے؟ کیونکہ اگر یہ ناموں سے پہلے ہوگا تو مختلف نام ہو جائیں گے، اور اگر یہ لفظ مختلف اللہ سے پہلے ہوگا تو اللہ مختلف ہو جائیں گے. سرکار جو ہے مسکرائے. سرکار نے فرمایا استاد ہمیں پتہ ہے، ہم نے لکھا ہے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی لکھ دو. اچھا، اب باطن میں بھی سرکار مجھے یہ نظارہ دکھا چکے ہیں، مختلف اللہ کے نام باطن میں بھی. جب میں پہلی دفعہ عالم غیب کی طرف گیا تو وہاں پر ایک درخت میں نے دیکھا، اور اس درخت کی جو شیپ تھی وہ جو تھی وہ ٹی ڈراپ ہوتا ہے نا، یا ہارٹ کہہ لیں، اس کی شیپ پہ یوں لکھا ہوا تھا ریاض. تو درخت کا یہ جو سٹیم تھا، درخت کا جو مین سٹیم تھا نا، جو باڈی ہوتی ہے درخت کی، وہ جو اس کا اسٹرکچر تھا وہ را ریاض کے ٹی ڈراپ کی صورت میں تھا. اور پھر اس میں سے برانچز نکل رہی تھی، شاخوں پر پتے تھے، اور ان پتوں پر اللہ لکھا ہوا تھا. مختلف انداز میں اللہ لکھا ہوا تھا، مختلف انداز میں، لیکن وہ نکل رہے تھے ٹی ڈراپ سے اور یوں پھیلے ہوئے تھے. اتنا حسین، اتنا خوبصورت منظر تھا. اچھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ اب وہ جو شاخیں اس میں سے نکلی ہوئی ہیں جس پہ یعنی اللہ لکھے ہوئے تھے،
تو وہ دراصل میپ تھا کہ اس کے پاس جانا ہے تو اس شاخ کا رخ اس طرف ہے، یہاں چلے جاؤ، جس شاخ کا جس طرف رخ ہے وہ وہاں ہوگا، بس اتنا ہی، اور آگے نہیں۔ اب آ جائیے سبح اسم ربک الاعلی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کا ورد کرو، اور جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر وہ لے لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا اپنے رب کے اعلیٰ نام کا ذکر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کا اعلیٰ نام کیا ہے؟ آپ ڈھونڈیں، میں کہوں گا تو برا لگے گا لوگوں کو۔ جس طرح ایک تو ہوتا ہے آم کا جوس، سیب کا جوس اور انار کا جوس، اور ایک ہوتا ہے کاکٹیل جس میں آم بھی ڈلا ہوا ہے، انار بھی ڈلا ہوا ہے، پپایا بھی ڈلا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا ڈلا۔ تو جب معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس معرفت کی تعلیم کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک اسپرچول لیب ہے۔ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک اسپرچول لیب ہے۔ اچھا، اب وہ لیبارٹری، اصلی لیبارٹری اوپر ہے اور اسی کی نقل پہ آپ کا سینہ بنایا ہے۔ آپ کے سینے میں لطائف ہیں، لطیفہ قلب اس میں ذات کا ذکر کرے گا، باقی لطائف صفاتی ناموں کا ذکر کریں گے، تو وہ نور بنے گا تو سینے میں مکس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کاکٹیل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا نا۔ تو ایک تو یہ ہے جو آپ کے سینے میں کاکٹیل بن رہا ہے، لیکن اس کی جو پوٹینسی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ نہ جانے کون سا آپ کا لطیفہ زیادہ ذکر کرتا ہے، کون سا کم کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ کنٹرولڈ بائی گاڈ۔ تو اب یہ کاکٹیل جو ہے، اس میں کون سے اسم کی پوٹینسی زیادہ ہوگی یہ آپ کو معلوم نہیں۔ تو مرشد کامل جو ہوتا ہے وہ آپ کے سینے کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، بتاتا نہیں ہے، آپ کے سینے کو آپ کی اپنی نظر میں رکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، ڈسٹلنگ کرتا رہتا ہے کہ کون سا لطیفہ کتنا ذکر کر رہا ہے اور ڈومیننس اس تمام کاکٹیل میں کون سے اسم کا ہے۔ پھر اس کے حساب سے پھر وہ کمی بیشی پوری کرنے کے لیے تمہیں اضافی طور پر کچھ کرنے کو کہتا ہے کہ یا تم نمازیں زیادہ پڑھو، کسی کو کہتا ہے تم روزے زیادہ رکھو، کسی کو کہتا ہے تم مراقبہ زیادہ کرو۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ مرشد نے اس کو نمازوں میں لگا دیا، اس کو ذکر میں لگا دیا، اس کو مراقبے میں لگا دیا، مجھے روزے میں، یہ کیا ہے؟ وہ یہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کے سینے میں نور کی جتنی شدت ہوگی، جس نور کی شدت یا کمی ہوگی، اس کے حساب سے اس کو معتدل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، اب دیکھیے جیسے ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے، اگر ہائیڈروجن الگ ہو، آکسیجن الگ ہو، تو کبھی بھی ان کے الگ الگ ہوتے ہوئے پانی کی جو صفات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب ہائیڈروجن جو ہے اس کے 2 مالیکیول ہوں، آکسیجن کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، H2O۔ اب یہ فارمولیشن ہو گئی ہے پانی کی۔ اب جب یہ پانی ہو گیا ہے تو اب اس میں آکسیجن والی بات نہیں رہی، ہائیڈروجن والی بات نہیں رہی، ایک تیسری چیز آ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں یوں سمجھ لو کہ ہائیڈروجن کی جگہ الف ہے، آکسیجن کی جگہ لام ہے، ٹھیک ہے نا، کاربن کی جگہ میم ہے۔ جب تک یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ان کی تاثیر الگ ہے، اور جب ان کا کاکٹیل بنا دیا، ان کو مکس کر دیا، تو پھر ایک نئی فارمولیشن آ جائے گی۔ اچھا، اب الف لام میم یہ آپ کے سامنے ایک کمپاؤنڈ ہے، دوسری طرف آپ کے سامنے الف لام را یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ جب لام الف اور لام کے ساتھ میم ہوگا تو میم اشارہ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آٹومیٹیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سول پروپرائٹر ہیں،
ان کی رضا کے بغیر الف لام میم کا فیض ہو نہیں سکتا۔ اگر الف لام میم کا فیض کوئی غیر مسلم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس کا ورد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں میم ہے اور میم محمد رسول اللہ کی طرف ہے، اور وہ نبی ہیں، رسول ہیں۔ جب تک ان کی رسولت پر، رسالت پر، نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے فیض نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہے الف لام را۔ اب الف لام را میں را اشارہ کرتا ہے ریاض کی جانب، اور ریاض جو ہے اس ہستی کا نام ہے جن کو کل کی اوتار، مسایا، امام مہدی بنا کے پوری انسانیت کے لیے اللہ نے زمین پر بھیجا ہے۔ اب یہ جو را اس میں آ گیا، را یہ پوری انسانیت کے لیے اس کا سرٹیفکیشن کھول دی ہے، تو اس سے سب کو فیض ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ڈسٹلنگ اگر اوپر ہو جائے یا کسی کے سینے میں ہو، مثلاً کیا کہ بھائی اخلاق مسلمان ہے، لیکن اخلاق جو ہے وہ سرکار سے بھی پیار کرتا ہے اور اخلاق اپنے نبی سے بھی پیار کرتا ہے، تو اب اس کے لیے الف لام میم الف لام را کا کوکٹیل بنانا پڑے گا۔ وہ فیض دینے والے کا کام ہے، تاکہ دونوں سے تعلق اس کا جڑا رہے۔ صحیح ہے؟ الف لام میم الف لام را، لام سے لا کا مطلب نہیں، تو یہ زیرو ہو گیا، نیچے والے لام کا بھی زیرو۔ اب رہ گیا الف میم الف را، اس کو ملا دیں تو یہ بن گیا رام۔ رے سے ریاض، الف سے اللہ، میم سے محمد مہدی، محمد مہدی۔ اب یہ جو بنی ہے چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ تو میم سے محمد جو ہے وہ وجہ کائنات اور بدائے کائنات ہیں۔ اب اس کائنات کا، اس سنسار کا انت کیا ہے؟ وہ تو شروعات ہیں، اس کا انت کیا ہے؟ اس کا انت ہے را ریاض۔ اینڈنگ بھی تو کرنی ہے کائنات کی۔ یہ الف، یہ لام اور یہ میم، یہ الف، یہ لام اور یہ را۔ اب لام کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اب کیا رہ گیا؟ رے رہ گیا، الف رہ گیا اور میم رہ گیا، یہ ہو گیا رام۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ رام کی تشکیل کیسے ہوگی؟ رام کی تشکیل اب یوں ہوگی کہ یہ ہو گیا الف، یہ ہو گیا را، اور یہ ہو گیا میم، اور یہ ہو گیا تکون۔ اب یہاں سے کائنات شروع ہوئی، کرنے والا یہ بیٹھا، یہاں پر کائنات ختم ہوئی، تو یہ ہے اسم اعلیٰ۔ کیونکہ اس میں دونوں اینڈ ہیں، ابتدا کرنے والا بھی اور دنیا کا انت بھی، اور جس نے کیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ الف سے اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، اور رے سے ریاض۔ الف لام میم تو ایک کائنات کے شروعات کو ایڈریس کر رہا ہے نا۔ اب یہ جو وقت آ گیا اس کو تو ایڈریس کر ہی نہیں رہا۔ کتنا درود شریف پڑھ رہے ہو، کیا اثر ہو رہا ہے؟ کتنے درود و سلام پڑھ رہے ہو، کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس وقت تھا اثر، کائنات کی ابتدا میں تھا، اب یہ تو انتہا ہے۔ اب انتہا کے اندر بھی تو رینیو کر کے کوئی نہ کوئی آپ کو چیز دینی ہوگی نا، تاکہ میم کا جو سرا ہے وہ کائنات کی ابتدا کو تھام کے رکھے، اور کائنات کی انتہا کو تھامنے والا بھی تو کوئی آئے۔ آ تو گیا ہے، تھام بھی لیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ الف را میم۔ قرآن نے اس کو اسی صورت میں پیش بھی کیا ہے، الف لام میم را۔ اب دیکھیں جو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بارے میں، سورہ رعد۔ رعد کا کیا مطلب ہے؟ بلند چیخ، زور سے چیخ۔
اس کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم را، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ تل کا. اب یہاں پھر وہی کہانی ہے. تل کا عربی میں اس چیز کے اشارے کے لیے کرتے ہیں استعمال جو دور ہو. الف لام میم را تل کا آیات الکتابی. یہ جو الف لام میم را ہے وہ جو کتاب ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں. اب وہ کتاب کون سی ہے؟ والذی انزل الیک من ربک الحق. والذی وہ کتاب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے اور بالکل حق نازل ہوئی ہے. بالکل حق نازل سے مراد یہ ہے کہ یہی وقت تھا اور یہی دور تھا جس کے لیے یہ نازل ہونا تھا. پھر لکھا ہے آگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن انسانوں کی میجورٹی الف لام را میم پر ایمان نہیں لائے گی. یہ قرآن کا اعلان ہے. اگر آج کی یہ فارمولیشن آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اپنی کمر پر تھپکی دو، اپنے آپ کو کانگریچولیشن کہو. اور اگر دل میں کجی محسوس کرتے ہیں تو پھر آ جاؤ نچلے والے حصے میں آیت کے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن انسانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی. اور دیکھیں چند ہی لوگ ہیں جن کا ایمان ہے. تو اب اکثر انسان ایمان نہیں لائیں گے تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ خاص الخاص انسانوں کے لیے ہے. اب آپ کہیں گے نہیں بتا تو دیا. جو خاص الخاص نہیں ہوگا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا بھئی یہ کیا پٹی پڑھا رہا ہے ہم کو، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں ساری زندگی، یہ نئی کہانی لے کے آئے. میں تھوڑی لے کے آیا ہوں نئی کہانی، تمہارے قرآن میں لکھی ہے یہ کہانی، تمہیں لگ رہی ہے نئی. 1450 سال پہلے اترا تھا، یہ نئی کہاں ہو گئی؟ تو 1450 سال پہلے اترا تھا. اور اگر یہ مطلب نہیں ہے ان لفظوں کا تو تم بتا دو کیا ہے. آ جائے کوئی مولوی بتا دے. اچھا پھر اکثر مولوی یہ کہتے ہیں کہ ان لفظوں کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن سرگودا کے قریب ایک مقام ہے بھیرا شریف، وہاں پر جو ہے ایک مذہبی شخصیت ہوتے تھے جسٹس پیر کرم شاہ. انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور اس کا نام رکھا ضیاء القرآن. اچھا اب ٹیکنیکل اعتبار سے جو میں نے ان کی تفسیر کو پڑھا تو آپ یقین جانیں مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب پتہ نہیں پیر کرم شاہ الازہری صاحب جو تھے وہ ولی اللہ تھے یا نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے تفسیر کی صورت میں کام کیا ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار گوھر شاہی حضور پاک اس کا اجر ضرور دیں گے. تو پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں حروف مقطعات کے حوالے سے حاشیہ لکھا. اس حاشیے میں لکھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اور ان کو معلوم ہے جن اولیاء اللہ صالحین فقراء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حروف مقطعات کی جب بات آئی ہے تو انہوں نے یہ حاشیہ لگایا، اور بات ان کی سوانے درست ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. وہ کیسے؟ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے جیسا مولوی کہتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے جب آپ ہی کو پتہ ہے اور کسی کو آپ بتانا نہیں چاہتے تو بھیجا کیوں ہے؟ نیچے کیوں اتارا ہے؟ ہم کو ستانے کے لیے؟ حضور پر نازل کیوں کیا؟ اگر آپ نے اپنے تک ہی معنی ان کا رکھنا ہے تو نازل کیوں کیا؟ ایسے بے تکے کام تو اللہ نہیں کر سکتا. لہٰذا ان کی جو یہ طرف سے جو حاشیہ لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور پھر وہ فقراء اولیاء اور صالحین جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کا فیض دیا، علم دیا، ان کو معلوم. اور یہ بات صادق آتی ہے. وہ کیسے؟ کہ سلطان حق باہو نے اپنی شاعری میں
حروف مقطعات الف لام میم کا راز کھولا پنجابی میں. چونکہ شاعری تھی تو نہ مولویوں نے شور مچایا، نہ انہوں نے پڑھی، نہ ان کو سمجھ میں آئی، بس چلتے گئے پڑھتے گئے. کیونکہ جس انداز میں انہوں نے اس کا راز کھولا وہ نوٹسبل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ان کا ایک اسلوب ہے، طرز تخاطب ہے. وہ کیسے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میم مرشد من وچ لائی، لام لا الہ الا، لا نفی، الا اللہ اثبات. نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی. اب انہوں نے یہاں پر الف سے اللہ، میم مرشد کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا. ان کے مرشد محمد ہیں. مرشد میم سے آتا ہے، محمد بھی میم سے آتا ہے، لہذا تھوڑا سا ہلکا سا پردہ رکھا ڈفرز کے لیے، ایڈیٹس کے لیے ہلکا سا پردہ رکھا. اور جن کے بھیجے میں کچھ ہے ابھی نلی نہاری کھا کھا کے عقل مند ہوئے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آئے ارے نہیں ٹھہرو، ان کے مرشد تو محمد تھے، لہٰذا میم سے مرشد یعنی محمد ہے. اور پھر نفی لا، اثبات الا اللہ، دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. تو انہوں نے اپنی شاعری میں الف لام میم کا معنی کھول دیا. اب جن کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اچھا، اب الف لام را کے بارے میں سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں متعدد مواقع پر لوگوں نے استفسار کیا، سوال کیا، پوچھا کہ سرکار اس کا کیا معنی ہے. اپنے اٹکل پچو سے، اپنی اوپینین سے تو لوگ پہلے ہی اندازے لگا چکے تھے. سرکار سے پوچھنے کا مقصد کنفرمیشن تھا، ورنہ اپنی دانست میں تو لوگ اندازے لگا چکے تھے. بس سرکار سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تصدیق ہو جائے. اور سرکار یہ چاہتے نہیں کہ میں ظاہر میں اس کی تصدیق کروں. کیوں نہیں چاہتے سرکار؟ اگر ظاہر میں سرکار اس کی تصدیق فرما دیتے کہ الف لام را کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس سے ہر شخص کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا، مستحق اور غیر مستحق سب کو پھر یہ نام دینا پڑتا، کیونکہ اعتراض ختم ہو جاتا نا. تو اب جو منافق اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے وہی سارے منافق پھر ادھر آ جاتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ کیونکہ وہ منافق جب وقت آیا تو اللہ چھوڑ کے بھی بھاگ گئے، تو یہ الف لام را کیسے پکڑ کے رکھتے؟ حالانکہ اللہ کا ذکر کرنا تو کسی دین میں جو ہے ناجائز نہیں ہے، اسلام میں کیسے ہوگا؟ لیکن وہ اللہ کا ذکر بھی چھوڑ کے چلے گئے، اتنا ڈر اور خوف لگا. لہٰذا پھر سرکار نے بجائے اس کی تصدیق کرنے کے یہ فرمایا کہ اس کے راز مستقبل میں کھلیں گے. اب مستقبل آ گیا، اب سرکار غیبت میں چلے گئے، 22 سال ہو گئے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جس مستقبل کا ذکر کیا تھا وہ آ چکا ہے؟ اب سرکار غیبت میں چلے گئے ہیں تو الف لام را کے راز کوئی اور ہی کھولے گا نا. جب وہ راز ہم نے کھولا تو لوگوں نے، ان کے گھر والوں تک نے یہ کہا
کہ یہ کیا ہے، سرکار نے تو کبھی نہیں کہا. سرکار نے کہا تو ہے کہ مستقبل میں راز کھلے گا اس کا. پھر کہتے ہو کہ سرکار نے کیوں نہیں کہا؟ وہ سرکار نے فرمایا ہے مستقبل میں کھلے گا. پھر دین الہی میں لکھا. دین الہی سرکار نے کب لکھی؟ توجہ سے سنیے. دین الہی سرکار نے لکھی 1999 میں. اور سرکار نے ذکر قلب اللہ کا دینا کب شروع کیا؟ چلو 79 لگا لو، 79 80 لگا لو. تو دین الہی کی کتاب لکھنے سے کم و بیش 20 سال پہلے، دین الہی کی کتاب لکھنے سے کم و بیش 20 سال پہلے اسم ذات اللہ کا ذکر قلب دینا شروع کر دیا. پھر اسم ذات دیتے 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 20 سال گزر گئے، اور 20 سال کے بعد دین الہی لکھی اور اس میں یہ کہا کہ آخری زمانے میں ایک روح کو بھیجے گا، وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی. ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ وہی اسم ذات اللہ خاص نام ہے. ارے بھائی وہ تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک روح کو بھیجے گا، وہ ایک رب کا خاص نام عطا کرے گا. وہ خاص نام تو نہیں ہے جو 20 سال سے دیا جا رہا ہے، وہ تو کوئی اور ہی ہوگا. اس کا تو ذکر نہیں ہو رہا نا. وہ تو دیتے رہے ہیں 20 سال سے، وہ تو 20 سال سے دیا جاتا رہا ہے. اچھا، دیا جاتا رہا ہے 20 سال سے سرکار کے ذریعے. اس سے پہلے غوث اعظم دیتے رہے ہیں، ائمہ اہل بیت دیتے رہے ہیں. اس کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ نام اسم ذات اللہ تو 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 صحابہ کو عطا کیا اور پورے اہل بیت کے گھرانے کو عطا کیا. اب یہ ہمارے مولوی کتنا شور مچاتے ہیں، اے صحابہ کرام، یہ صحابہ وہ صحابہ، اور اصل صحابی کتنے تھے؟ 9. باقی سب جو ہے صحابہ نہیں تھے، سیاپا تھے. اور وہ 9 جو صحابہ تھے وہ تھے جو مولا علی کے غلام تھے، مولا علی کے نام پر جیتے اور مرتے تھے. وہ جو 9 صحابہ تھے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا ادب نہیں کرتے؟ ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں. لیکن کس کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں کا ادب کرتے ہیں کہ جن کو حضور کی ظاہری صحبت بھی ملی اور باطنی صحبت بھی ملی. کبھی کبھی تم قرآن میں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان 9 کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا صاحب. تو سمجھ جانا ان سے مخاطب ہے، سب سے نہیں. صاحب کون ہے؟ جس کی صحبت اختیار کی جائے. صاحب وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو. اور بیٹھنے والا کون ہے؟ مصاحب. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں ہیں خاص جن میں ان صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارا صاحب. جیسے کہ وہ خاص آیت ہے کہ تمہارا جو صاحب ہے نہ اس کی آنکھ جھپکی. اور پھر ایک دوسرے مقام پر کہا کہ جو تمہارا صاحب ہے وہ مجنون نہیں ہے. یہ خاص آیتیں ان کے لیے تھیں. تو اس میں ذات تو 1450 سال سے بٹ رہا تھا. خود سرکار نے 20 سال اس میں ذات بانٹا. 20 سال اس میں ذات بانٹا، تحریک ذکر و فکر چلائی. 20 سال کے بعد کتاب لکھی. اس کتاب میں پھر یوں لکھا، آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک روح کو دنیا میں بھیجے گا جو ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا. سکھوں سے جگے کو پکڑ کے لے آئے گا، گوروں سے اسٹیو کو پکڑ لیا، ہندوستان سے سوامی جی کو پکڑ لیا، ان سب کو پکڑ لیا، اکٹھا کیا اور ان کو یاد دلائے گا، اے سنو، وہاں تو تم رب کے عاشق تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو آؤ، چلو دوبارہ رب سے تمہارا تعلق جوڑیں، چلو آ جاؤ پھر دوبارہ رب سے پیار کریں. کیوں بھائی؟ پھر دوبارہ رب سے پیار کریں. جو ان روحوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا. کیا یاد دلائے گا؟ کہ تم نے تو وہاں رب سے عشق کیا تھا اور یہاں تم کیا کر رہے ہو؟
یہاں تو تم نے ادھم مچا رکھا ہے، چلو آ جاؤ۔ انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی۔ اچھا، اب ایسی جو روحیں ہیں، ایسی تمام روحیں خواہ کسی بھی مذہب یا بے مذہب اجسام میں تھیں، اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اب وہ جو پیار کرنے والی روحیں ہیں وہ کسی بھی دھرم میں ہوں، جب اس کی آواز سنیں گی وہ بلا رہا ہے آ جاؤ، تو اس کی آواز پر کہیں گی یس وی آر کمنگ، اس کی آواز پر لبیک کہیں گی، اور اس کے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب وہ اکٹھی ہو جائیں گی، جب اکٹھی ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ رب کا ایک خاص نام ان روحوں کو عطا کرے گا۔ پہلے اکٹھا کر لے، پھر خاص نام ان روحوں کو عطا کرے گا جو قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا، اور پھر روح اس نام کی ذاکر بن جائے گی۔ جب روح میں وہ خاص نام جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ روح کو ایک نیا ولولہ، that special name of God will be granted to the souls of all these deserving people who will flock around him. What will that name do? That new name, very special, very secretive, very mystical, that special name of God will grant the souls new brand of enthusiasm. A brand new enthusiasm. وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ، new power، نئی طاقت۔ That name will grant the souls brand new fervor, brand new enthusiasm, and new power, and new love. What is new love? You know what is new love? You cannot love the same beloved with new feeling. New love means the beloved is changed. Yoo-hoo! یہ تو لکھا ہے سرکار نے۔ امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ اذا خرج بالامر جدید، وہ امام مہدی جب آئے گا نیا حکم لے کے آئے گا، نیو ورلڈ آرڈر لے کے آئے گا۔ بامر جدید، کتاب جدید، سنت جدید، قضاء جدید۔ سرکار نے بھی یہی کہا، ایک نیا نام دے گا، نئی محبت دے گا، نئی پاور دے گا۔ یہ ائمہ اہل بیت کی روایتیں آپ دیکھیں سرکار کی کتاب سے ملا کر کتنی مصدق اور مستند ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وقال علیہ السلام اذا خرج بامر جدید، کہ جب وہ قائم آئے گا تو نیا امر لائے گا۔ اذا خرج بامر جدید وکتاب جدید وسنت جدید وقضاء جدید علی العرب ویری ویری شدید، علی العرب علی العرب ویری ویری شدید۔ تو اب یہاں جو سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے وہی امام جعفر صادق نے اسی طریقے سے، اسی ڈھب میں، اسی طرح کی بات فرمائی ہے۔ تو اب 20 سال سرکار نے اس میں ذات اللہ عطا کیا، 20 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کسی ایک روح کو بھیجے گا اللہ اور وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نام اس میں ذات اللہ نہیں ہے جو خاص نام عطا ہونے والا ہے مستقبل میں، وہ کوئی اور ہے۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، مستقبل کے لیے سبح اسم ربک الاعلی۔ اچھا، ہم نے پھر شکایتیں سنی لوگوں کی، ہمارے ایم ایف آئی کے جو لوگ پاکستان میں کام کر رہے تھے، انجمن والوں نے انہیں دیکھا کہ یہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں پرچار مہدی میں، تو وہ ان سے شکوہ کرنے لگے کہ غیبت سے پہلے جب تم ہمارے ساتھ انجمن میں ہوتے تھے تو تم تو اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، تمہارا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا، اب تو تم پاگلوں کی طرح جتے ہوئے ہو مشن میں، یہ تمہاری باتیں بھی نہیں ہیں، تمہاری محبت بھی نہیں ہے، تمہارے جذبات بھی نئے ہیں، پہلے تو تم کو سانپ سونگا ہوا تھا، اب کیا ہوا ہے؟
لہٰذا انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور نکالا. اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا خود ہی کہ دیکھو جی یہ جو ہے نا وہ تعلیم نہیں ہے جو سرکار نے دی ہے ہمیں، ان کو کوئی نئی پٹی پڑھائی گئی ہے. لہٰذا دیکھو ان کے جو جذبات ہیں وہ جذبات جو ہیں ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے غیبت سے پہلے لوگوں کے ہوا کرتے تھے. یہ ان کے اندر جو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ تو سب جو ہے جادو ہے. میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا جو انہوں نے کہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے غیبت سے پہلے لوگوں کے جذبات ایسے نہیں تھے، یعنی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اب یونس الگوہر کی صحبت میں آ کے ان کے جذبات بدل گئے ہیں. تو اس میں عظمت یونس الگوہر کی نہیں ہے، اس نام کی ہے جس نے نیا جذبہ دیا ہے، اس نام کی ہے جس نے نئی محبت دی ہے، نیا جذبہ دیا ہے. اور وہ نام سرکار گوہر شاہی کی عطا اور حکم سے ہی ملا ہے، سرکار نے ہی دیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ مجھے جانا ہوا باطن میں، مجھے سرکار نے بھیجا. تو یہ واقعہ ہے دارالنعیم کا. میں پہنچ گیا تو ایک مقام تھا، اس مقام پر میں جا کے پہلے تو میں گھومتا رہا کہ باغات میں ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا، بڑا زبردست تھا. پھر میں جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا. اب جہاں میں جا کے بیٹھا تو ظاہر دارالنعیم تو اللہ تعالیٰ نے مرسلین اور انبیاء کے لیے رکھی ہے. میں تو وزٹر کے طور پہ گیا تھا. تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھومتے ہوئے ٹہلتے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹہلتے ہوئے، بے شمار انبیاء اکرام کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. تو میرے ساتھ جو دو ملائکہ تھے وہ مجھے بتاتے کہ دیکھو فلاں جا رہا ہے. تو میں ان کو کہتا کہ ایک منٹ ٹھہرو مجھے دیکھنے دو. تو میں اس کو کہتا وہ جو فلاں جا رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہ جو فلاں جا رہا ہے وہ شیش علیہ السلام ہے، وہ جو فلاں جا رہا ہے وہ ہیں وہ ہیں. تو اس کے بعد وہ ملائکہ چپ ہو گئے. پھر میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، تو اب میں آرام کروں گا تو تم جاؤ، تم آنا مت. اب وہ میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آ گئے دوبارہ. تھوڑی دیر سے مراد یہ نہیں کہ بالکل تھوڑی دیر بعد، کچھ وقت گزر گیا. آئے وہ اور کہنے لگے کہ چلو تم نے دنیا میں واپس جانا ہے. میں نے کہا میں نہیں جا رہا، میں نے جو کرنا تھا دنیا میں کر لیا، اب میں نہیں جاؤں گا. چلے گئے وہ. پھر تھوڑی دیر میں ایک لوح تختی لے کے آئے اور اس لوح کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا تھا 1150، اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے سرکار کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں لیکن میں جا نہیں رہا. تو وہ کہنے لگے اگر جاؤ گے نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا دینے کا تمہیں، جاؤ. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا. چلے گئے. پھر دوبارہ آئے، کہنے لگے کہ سرکار کا حکم ہے کہ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. کہنے لگے یہ پڑھو ذرا کیا ہے. تو میں نے اس کو پڑھا 1150. تو یہ عدد تھا الف لام را کا. اچھا اب وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا سمجھ میں آیا 1150. تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو الف لام را ہے سینے کے 5 لطائف، لطیفہ انا اور نفس، 115، ایک انا ایک نفس 5 لطیفے، ان سب کے لیے کارآمد ہے، سب کے لیے کارآمد ہے. تو یہ پھر سرکار تو گھر پر ہی تشریف فرما تھے. تو میں اٹھا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی کہ سرکار یہ، سرکار نے فرمایا نمبر بتاؤ دوبارہ 1150. پھر فرمایا کہ یہ جو ہے مستقبل کے لیے ہے تمہارے لیے، اس کا فیض تمہارے سینے سے جاری ہوگا اور یہ خاص عطا ہے. میں نے کہا کہ سرکار یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ الف لام را، الف لام را کا وجود ہے، الف لام را کا وجود ہے.
جس طرح اس میں ذات اللہ کا وجود ہے، وہ اللہ کی صورت میں ہے، اسی طرح الف لام را کا وجود ہے، وہ سرکار کی صورت میں ہے، وہ اندر ہے. تو اسی سے، اسی کی زبان سے نکلتا ہے را ریاض، را ریاض. اس کی زبان سے اگر تم دو گے، تمہاری زبان سے نکلے گا لیکن تمہارے سینے میں تو نہیں ہے نا، تو فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے. جس کے اندر وہ ہے، وہ جب دے گا را ریاض، تو اس کے تو اندر ہے نا، وہ نکل کے بولے گا تو وہ نکل کے جائے گا تیرے اندر. غیبت کے بعد یہ جو سلیم بھائی ہیں گلشن کے میاں، یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، پکے دوست تھے. ہم جو ان کے گھر کے باہر رات کو روزانہ جو ہے بیٹھک لگا کے رکھتے تھے، لالو کھیت میں بیٹھے رہتے تھے. یعنی رات کو بیٹھتے اور صبح ہو جاتی، ان کے باہر تخت رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھے رہتے، روزانہ کا معمول یہ تھا. اب غیبت کے بعد جو ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، پھر افواہیں بڑی پھیلی. بہرحال پھر غیبت کے کوئی 5-6 سال بعد ان کو پتہ چلا کہ میں بینکاک میں ہوں، تو یہ مجھ سے ملنے کے لیے بینکاک آئے. اب مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے ذکر دے دیں را ریاض کا. میں نے ان کو را ریاض کا ذکر دیا اور یہ کہنے لگے ایسا ذکر دیں کہ تھرتھلی مچ جائے. ان کو را ریاض کا ذکر دیا، یہ دل تو روح تو خود بھی ہل رہے تھے. 2-3 دن 2-3 رات کانپتے رہے، را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض ہوتا رہا. اور اس کا کئی سال تک اثر رہا. اندر تو چلا گیا، ظاہر میں کئی سال تک اثر رہا. وہ کیسے کہ پھر یہ انگلینڈ آ گئے، اور انگلینڈ آنے فیملی کے ساتھ آئے. انگلینڈ آنے کے بعد اپنے گھر نہیں جا رہے، یعنی کئی سال میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہتے، صبح اٹھ کے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتے. اتنا اثر اس کا رہا، یعنی دور نہ جانا چاہیں، اتنا گہرا تعلق، اتنی گہری وابستگی ہو گئی. Amra TV, the place to connect with God.